بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ہجرة بعد الفتح ولكن جہاد ونیہ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. رواہ البخاری. محترم حضرات، انسان اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورے اخلاص کے جذبے سے جب کوئی عمل کرتا ہے تو حالات کیسے بھی ہو جائیں اس کا وہ عمل باقی رہتا ہے. چاہے لوگ طعنہ دیں، اعتراض کریں، تنقید کریں، کچھ بھی ہو، اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا عمل ہمیشہ باقی ہوتا ہے، پائیدار رہتا ہے. اور جو عمل بغیر اخلاص کے کیا جاتا ہے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، وقتی مفاد کے لیے، عہدے اور منصب کی لالچ سے، تو وہ وقتی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے. جب وہ فائدہ ختم ہوتا ہے تو عمل بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کتنے ایسے کام بڑے جذبے سے شروع کرتے ہیں. مسجدیں قائم ہوتی ہیں، مدرسے بنائے جاتے ہیں، بہت ساری تنظیمیں بنتی ہیں، جماعتیں بنتی ہیں، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے، آباد نہیں ہو پاتی. اور اخلاص کے جذبے سے جو کام ہوتا ہے وقتی طور پر بہت معمولی نظر آتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وقتی ذاتی فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، فائدہ ختم، عمل بھی ختم. عہدہ اور منصب ہے، بڑا خلوص نظر آتا ہے اور ہر کام میں بڑے آگے آگے نظر آتے ہیں. جیسے ہی عہدہ اور منصب ختم ہو گیا، عمل بھی ختم ہو جاتا ہے، سارا جذبہ اور ساری حرکت بند ہو جاتی ہے. تو اخلاص اصل چیز ہے. جب آدمی اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ ہمیشہ ہے اور اس کا عمل ہمیشہ باقی رہتا ہے. جب آدمی دکھاوے کے لیے، کسی ذاتی فائدے کے لیے، وقتی مصلحت کے لیے کرتا ہے تو اس کا عمل تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ نے ذکر کیا ہے، آیت نمبر 22 میں. وہ اپنے خالہ زاد بھائی مصطح بن اساسہ کی کفالت کرتے تھے. وہ رشتہ دار تھے، غریب تھے اور ان کے قریبی رشتہ دار تھے. جب ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے الزام لگایا تو الزام لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے. ایک فطری بات تھی کہ وہ ان کو غصہ آنا تھا. منافقین الزام لگا رہے ہیں، دشمن الزام لگا رہے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنا قریبی رشتہ دار جو ہمارے زیر کفالت پل رہا ہے، میں اس کا کفیل ہوں، میں اس کے اخراجات برداشت کرتا ہوں، قریبی رشتہ ہے، وہ میرے بیٹی پر الزام لگانے والوں میں شامل ہے، تو غصہ آنا، ناراض ہونا ایک فطری بات تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لیا اور کہا کہ آج سے کفالت بند کر دیتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل کی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم مصطح کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، ہاں کیوں نہیں، ضرور، اگر مصطح کو معاف کرنے سے اللہ مجھے معاف کر دے گا تو میں مصطح کو معاف کرتا ہوں اور جیسے ان کی کفالت پہلے کر رہا تھا ان کی کفالت کو جاری کر دیتا. تو آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس واقعے سے دلی تکلیف ہوئی تھی، ان کے دل میں تکلیف ہوئی تھی، لیکن انہوں نے
اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، چونکہ اللہ کے لیے ان کی کفالت کر رہے تھے اخلاص کے ساتھ، اس لیے تکلیف پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے اس کام کو نہیں چھوڑا۔ آیت نازل ہوئی، اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیے، توڑ دیے، اور باقاعدہ ان کی کفالت کو جیسے پہلے کر رہے تھے ان کی کفالت کو جاری رکھتے۔ تو جب آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو وہ رکتا نہیں ہے، وہ کنٹینیو چلتے رہتا ہے۔ علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مدینہ کے 100 گھروں کی کفالت کرتے تھے، ان کو خفیہ طور پر راشن پہنچاتے تھے، خود لے جا کر کے پہنچاتے تھے۔ زندگی بھر کسی کو پتہ نہیں، پوری زندگی اس کام کو کی، یہاں تک کہ اہل مدینہ نے کہا ما فقدنا صدقۃ السر حتی مات علی بن حسین، یہ خفیہ طور پر جو صدقہ راشن ہمارے گھروں کو آتا تھا، ہم یہ راشن سے ہم محروم اس وقت تک نہیں ہوئے یہاں تک کہ علی بن حسین کا انتقال ہوا۔ جب ان کی موت ہو گئی تو ہمارے گھروں میں جو راشن ماہانہ پہنچتا تھا، جب وہ راشن آنا بند ہو گیا تب ہم کو پتہ چلا کہ یہ علی بن حسین ماہانہ راشن ہمارے گھروں کو پہنچایا کرتے تھے۔ تو آدمی اخلاص کے ساتھ جب کام کرتا ہے تو وہ زندگی بھر اس کو ہم کو کرتا ہے، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، چاہے وہ عہدہ رہے نہ رہے، لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب موطا لکھ رہے تھے، موطا کی کتابت میں مشغول تھے، ان کی مشہور کتاب ہے موطا امام مالک، تو کہنے والوں نے کہا کہ آپ ایسی کتاب لکھ رہے ہیں کہ اس جیسی کتاب تو بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں ہیں، بہت سے علماء نے اس نام کی کتاب لکھی، تو پھر آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ما کان للہ سیبقا، جو چیز اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کو باقی رکھنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، یہ امام مالک رحمۃ اللہ کا کمال اخلاص تھا کہ تقریباً موطا کے نام سے 30 کتابیں لکھی گئی تھی، 30 کتابیں موطا کے نام سے اس زمانے میں، اور ساری کتابیں ختم ہو گئی، آج دنیا والے نہیں جانتے وہ کتابوں کے نام، اور نہ مارکیٹ میں وہ کتابیں دستیاب ہیں، سوائے ایک دو کے چند نام کتابوں میں ملتے ہیں، موطا امام محمد، موطا ابن وہب، موطا ابن ماجشون، اور اس میں بھی جو موجود موطا ہے دستیاب ہے موطا امام مالک کے علاوہ موطا امام محمد ایک کتاب موجود ہے، جبکہ 30 کتابیں موطا کے نام سے لکھی گئی تھی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ما کان للہ سیبقا، جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا، اگر میں اللہ کے لیے اس کتاب کو لکھ رہا ہوں تو اس کی حفاظت، اس کو باقی رکھنے کی ذمہ داری اللہ کے لیے۔ کتنے ایسے علماء ہیں جنہوں نے ہزاروں صفحات لکھے، زخیم جلدوں میں کتابیں لکھی، اپنی پوری صلاحیت اس میں صرف کر دی، پوری زندگی اس میں لگا دی، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ان کی وہ کتابیں مقبول نہیں ہوئی۔ آج لائبریریوں کی زینت بنی ہوئی ہے، دنیا والے بس نام سنتے ہیں، فائدہ نہیں ہوا ان سے۔ اور کتنے ایسے علماء ہیں جنہوں نے اخلاص کے جذبے سے چند مختصر چھوٹی کتابیں لکھی، چند صفحوں کی کتابیں لکھی، آج دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عقیدے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے العقیدۃ الواسطیہ نامی ایک کتاب لکھی، عصر کے بعد بیٹھے بیٹھے لکھے، رضی الدین واسطی کی درخواست پر، ایک شخص کی بیٹھے تھے، وہ شخص آیا، اپنے شہر کے حالات بیان کیا، درخواست کیا، اس کی درخواست پر بیٹھے بیٹھے چند صفحوں میں تقریباً 25 صفحہ ہوتا لکھ کر دے دیے۔ آج اس کتاب پر علماء اس کی شرحیں لکھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں وہ کتاب معروف ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شیخ علامہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان نام سے کتاب لکھی، چھوٹی سی کتاب، لیکن لاکھوں لوگوں نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے نام سے عقیدے کی کتاب لکھی، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو اصل چیز اخلاص کے ساتھ جو کام ہوتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے، باقی رہتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور حالات کے حساب کی وجہ سے اور گردش زمانہ اس کو کبھی بھی اس کو متاثر نہیں کر سکتی۔ اسی لیے علامہ ابن قیم کہا کرتے تھے شجرۃ الاخلاص ثابت لا یضرها زعزاع،
اخلاص کا جو درخت ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے، تیز ہوائیں بھی اس کو اکھاڑ نہیں سکتی، لیکن ریاکاری کا جو درخت ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے، معمولی ہوا سے اکھڑ کر چل جاتا ہے۔ تو اخلاص کا درخت ہم لگائیں اپنی زندگی، جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ اس کام کو شروع کریں، نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں، قیامت تک وہ چیز باقی رہے گی۔ علامہ ابن قیم نے مثال دی، کہا کہ ریاء المرائین سیر مسجد زرار مزبلۃ و خریبہ، منافقین، مدینے کے منافقین نے ریاکاری کی وجہ سے، فتنے کے لیے مسجد زرار کے نام سے مسجد بنائی تھی، چند 2-4 مہینے میں وہ مسجد ڈھا دی گئی، گرا دی، مسجد ختم ہو گئی۔ لیکن وہی اللہ کے مومن بندوں نے، اہل ایمان کا تقوی اور خلوص تھا کہ انہوں نے مسجد قباء کے نام سے مسجد تعمیر کی، ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی مسجد قباء آج بھی معمور ہے، آباد ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ جو کام ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور ریاکاری کے ساتھ جو کام شروع کیا جاتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، کل ما لا یراد به وجہ اللہ یضمحل، ہر وہ کام جس کام میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ کیا جائے، وہ دھیرے دھیرے کمزور پڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم وقتی فائدہ اور وحدہ اور منصب کی حرص و لالچ، ذاتی مصلحت، ان سب چیزوں کا لحاظ کیے بغیر کوئی بھی کام کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، زندگی بھر وہ باقی رہے گی، نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی، اور قیامت تک وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، وقتی فائدے کے لیے، ذاتی مصلحت کے لیے اگر کوئی کام کریں گے تو دھیرے دھیرے وہ کمزور پڑ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا کر فرمائے، اور ہر قسم کے ریاکاری سے، فتنے سے اللہ بچائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔